أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو G5 قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ کلاس کا آغاز ہم دعا سے کرتے ہیں۔ رفیع صاحب پلیز آج کی دعا پڑھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب علمنی ما هو خیر عندک۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے سکھا دے جو تیرے نزدیک میرے لیے بہتر ہے۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔ آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم معید حامد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ صحیح ترمذی کتاب فضائل القرآن میں سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جو شخص قرآن کریم کی تلاوت اور درس و تدریس کی مصروفیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکے اور مجھے نہ دعا کر سکے اور مجھ سے دعا نہ کر سکے، مجھ سے کچھ سوال حاجت بھی نہ کر سکے، تو میں اسے اس عطا سے بھی افضل عطا کرتا ہوں جو میں مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی فضیلت تمام دیگر کلاموں پر اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ جزاکم اللہ معید صاحب۔ آج کلاس کا آغاز کرتے ہیں ہم کچھ تھوڑی سی دہرائی کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں جو شروع سے کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، ہم نے جو اسباق ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم نے یہ عربی حروف کے متعلق سیکھا، ان کی تلفظ کو سیکھا اور یہ سیکھا کل کتنے حروف ہیں۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ عربی میں کل 29 حروف ہیں، اور 29 حروف میں سے ہمیشہ تفخیم یا بھاری آواز میں ادا ہونے والے حروف جو ہیں وہ 7 ہیں، اور جن میں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، یہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ مشروط طور پر 3 حروف ایسے ہیں جو مشروط طور پر بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، اور وہ ہم 3 حروف جانتے ہیں کہ ہیں الف، لام اور را۔ یہ 3 حروف مختلف جو کنڈیشن ان کے تحت بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، عموماً وہ ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ ہم گزر چکے ہیں تو اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کے بعد ہم نے سیکھا تھا کہ قرآن کریم میں ہم آواز حروف کے متعلق کہ وہ کچھ عربی کے حروف ایسے ہیں جن کی آواز دوسرے عربی حروف سے آپس میں بہت ملتی جلتی ہے۔ اگر ہم ان حروف کا جو فرق کرنا نہ سیکھیں تو اور ان کا امتیاز کرنا آپس میں نہ سیکھیں تو عربی کہ نہ صرف تلفظ آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا بلکہ بعض صورتوں میں 10 حروف تو ایسے ہیں جن سے معنی بھی آیات کے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ حروف تھے ہم نے سیکھا تھا، ایک تو تا اور اس کے بالمقابل تھا تو بھاری آواز میں۔ پھر ہم نے سیکھا تھا زال ہلکی سافٹ آواز میں، اور اس کے مقابل میں سیٹی کی آواز کی طرح نکلتا تھا زا۔ اور پھر تھا زا اور دود، پھر تک کاف اور قاف، 2 تھک اور تھن۔ پھر ہا ہم نے 2 سیکھے تھے، ایک حلق کے بالکل نیچے سے اور ایک حلق کے درمیان میں سے۔ پھر حمزہ اور عین کا فرق ہم نے کرنا تھا کہ ضرور سیکھنا چاہیے۔ پھر سین اور صاد، دونوں
حروف ایسے ہیں جن کی سیٹی کی ہلکی سی آواز آتی ہے، لیکن سین جو ہے وہ بالکل ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل صاد جو ہے وہ بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے سیکھا تھا سا میں نے کہا تھا، اور اس کے سین۔ سا میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آتی، سافٹ ہلکی بالکل نرمی سے ادا ہوتا ہے، اور سین تھوڑی سی سیٹی کی آواز یا وسلنگ ساؤنڈ اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے سیکھا تھا ہم آواز حروف کے متعلق۔ پھر ہم نے سیکھا تھا الف اور حمزہ، یہ فرق میں نے بتایا تھا کہ الف جو ہے عام طور پر اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن یہ 3 مختلف حالتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک تو حالت اس کی یہ ہے کہ وہ پچھلے حرف کی حروف کو پچھلے حرف کی آواز کو لمبا کرتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ سائلنٹ لیٹر بھی ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں یہ اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہو تو یہی الف جو ہے وہ حمزہ کی آواز بن جاتی ہے۔ تو ایک تو حمزہ اس کی اپنی شیپ ہے، اور ایک الف کے اوپر کوئی اگر حرکت فتح کسرہ دمہ آ جائے تو وہ بھی پھر حمزہ کی آواز بن جاتی ہے۔ اور بعض صورتوں میں وہ بلینک الف ہوتا ہے حمزۃ الوصل، وہاں بھی اگر ہم اس کے رول آگے جا کے پڑھیں گے تو وہاں بھی ہم حمزۃ الوصل اس کو ہم حمزہ کی آواز خود بناتے ہیں جب کسی آیات میں شروع میں الف بغیر کسی حرکت کے ہو۔ پھر ہم نے سیکھا تھا کہ تلاوت صحیح اگر آپ تلفظ سیکھنا ہے تو اس کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ہر ایک جو حرف ہے اس کا پورا حق ادا کرنا چاہیے جب آپ ادا کر رہے ہوں۔ اور پھر ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جو ہر ایک حرف کے اوپر جو بھی علامات اور حرکات ہیں ان کے مطابق ان کو لمبا یا چھوٹا کر کے پڑھنا ہمیں آنا چاہیے کہ یہ پھر یہ ہم نے اس کے سیکھا تھا کہ ہر حرف کا جو اس کے مخارج کی صفات کے مطابق، جیسے ابھی میں نے بتایا تھا کچھ حروف بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، کچھ حروف ہلکی آواز میں ادا ہوتے ہیں، کچھ غنہ کی آواز پیدا کرتے ہیں، تو اس طرح کی جو بھی صفات جن حروف کی ہو ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو پھر آگے چل کے ہم نے 3 بنیادی حرکات کو سیکھا کہ 3 بنیادی حرکات ہیں فتحہ کسرہ اور دمہ، اور ہر 3 میں سے جس کسی بھی حرف کے اوپر یہ 3 حرکات ہوں، فتح ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، کسرہ ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے ایک ترچھی لائن کی طرح، اور دمہ بھی ہمیشہ اوپر ہوتی ہے لیکن وہ واو کی شیپ کی طرح ہوتی ہے، چھوٹی سی علامت۔ تو جہاں بھی یہ جس حرف کے اوپر بھی یہ 3 حرکات ہوں تو اس حرف کو ہم نے 1 سیکنڈ سے زائد ادا نہیں کرنا، یہ اس کا ضرور ہم نے خیال رکھنا ہے۔ یہ اگر ہم لمبا کر دیں گے جہاں پہ فتح ہے اور اس کو ہم لمبا کر کے پڑھ دیں گے تو اس حرف کے یا لفظ کے معنی بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے حرکات کے بعد ہم نے سکون یا جزم کی علامت کو سیکھا جو چھوٹی سی دال کی شکل کی ہوتی ہے، وہ بھی ہر کسی حرف کے اوپر ہو تو وہ اوپر اس کے ہوتی ہے، اس کو سکون بھی کہتے ہیں اور جزم کی علامت بھی کہتے ہیں۔ اور یہ ہم نے سیکھا تھا کہ جو سکون کی ساکن حرف ہے وہ اکیلے سے ادا کرنا نہیں کیا جا سکتا، اس کو پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کے ہم پڑھتے ہیں، اور کوشش عام طور پر جو ساکن حرف ہے اس کی آواز کو ہم مضبوطی کے ساتھ اسی حرف کی جو مخرج ہے اس حرف کا اس کے اوپر ہی ہم ٹھہراتے ہیں، آواز کو ہلاتے نہیں ہیں۔ لیکن بعض حروف ایسے باؤنسنگ لیٹر ہیں جیسے کلکلا حروف ہیں، وہاں پہ وہ ڈیفرنٹ رول اپلائی ہوتے ہیں، تو وہ جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس کا فرق جاننا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ لیکن ابھی آپ صرف یہی ہے کہ ساکن حرف کو آپ نے ہلا کے نہیں پڑھنا، مضبوطی کے ساتھ وہیں وہ اتنا ہی، جیسے خصوصی طور پہ ذکر ہوا تھا کہ لام سورہ فاتحہ شروع میں آتا ہے تو اس کو فوراً ہم نے 1 سیکنڈ تک ہی ادا کرنا ہے۔ پھر ہم نے سیکھا نواں جو رول ہم نے سیکھا تھا وہ اشباعیہ حرکات کی۔ اشباعیہ حرکات جس طرح بنیادی 3 حرکات ہیں فتح کسرہ دمہ، ان کے بالمقابل وہ 1 سیکنڈ کے لیے ادا ہوتی ہیں، اور اشباعیہ حرکات جو لمبی حرکات ہیں ان کو ہم کھڑی زبر بھی کہتے ہیں، کھڑی زیر بھی کہتے ہیں، الٹی پیش بھی کہتے ہیں، فتح اشباعیہ، کسرہ اشباعیہ اور دمہ اشباعیہ، اور یہ اس کے مقابلے میں بنیادی حرکات کے مقابلے میں ڈبل آواز میں ادا کی جاتی ہیں۔ اگر بنیادی حرکات 1 سیکنڈ کے لیے ادا کی جاتی ہیں تو یہ 2 سیکنڈ تک کے لیے ادا کی جاتی ہیں۔ پھر ہم نے آگے سیکھا حروف المدہ کی طرف۔ 3 حروف المدہ ہیں، ہم نے سیکھے تھے الف، واو اینڈ یا، لیکن ان کے ساتھ کچھ شرائط منسلک ہیں، ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ الف
अलिफ मद्दा के मतलब हमने सीखा था कि अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई अलिफ के ऊपर हरकत हो गई तो वो अलिफ हमजा में तब्दील हो गया। तो इसलिए ये ज़हन हमें पहले से क्लियर है कि अलिफ के ऊपर कोई अलामत नहीं है, लेकिन उससे जो पिछले वाला हरफ है वो उसके ऊपर फतह की अलामत हो तो ये अलिफ उस पिछले हरफ की आवाज को लंबा करता है। तो ये तो अलिफ मद्दा हुआ। लेकिन उसके बाद दूसरा हरूफ मद्दा में से या मद्दा, उसकी शर्त ये है कि या के ऊपर सुकून का साइन हो और उससे पिछले वाला हरफ जो है उसके नीचे कसरा हो, तो फिर वो उसकी पिछले हरफ की आवाज को लंबा करता है। जैसे हमने सीखा था कि बा के नीचे कसरा है और आगे या मद्दा अगर आ जाए तो उसकी बा की आवाज को कसरा के साथ बी ऐसे लंबा करके पढ़ते हैं हम। फिर तीसरा हरफ है वाव मद्दा। उसकी भी शर्त यह है कि वाव के ऊपर सुकून का साइन हो और उससे पिछले वाले हरफ के ऊपर दम्मा हो, क्योंकि हम जब कुरान करीम का टेक्स्ट पढ़ते हैं बहुत सारी जगहों पे हम वाव देखते हैं उसके ऊपर कोई हरकत नहीं होती, साइलेंट हरूफ में से होता है बाज़ दफा। इसलिए आपने ये देखना है कि वाव के ऊपर अगर सुकून है, फतह नहीं है, कोई और हरकत नहीं है या साइलेंट नहीं है, तब इसकी आवाज लंबी होगी, पिछले हरफ के ऊपर दम्मा साइन हो। तो ये तो थी हरूफ मद्दा। तो अब ये 10 चीजें हमने जो अभी तक सीखी हैं, आज हम इसको अप्लाई करते हैं सूरतुल फातिहा के ऊपर। तो मुझे एक कोई वॉलंटियर या दो बेशक आ जाए, वो मुझे चाहिए, अगर हाथ खड़ा करे तो हम इस सूरत फातिहा के सिर्फ जो असूल हमने सीखे हैं वो इसके ऊपर हम अप्लाई करते देखते हैं कि लोग आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो अगर दो वॉलंटियर हो जाए तो ज्यादा, एक तो है, चले मैं एक G5126 मैंने आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट की है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक और 5167 मैंने आपको भी अनम्यूट किया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी वालेकुम। अच्छा अब मैं पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हम रोजाना अमूमन आप कितनी दफा आप तलावत करती हैं सूरत फातिहा? जी ज़रा नमाज में भी पढ़ते हैं, कम से कम 32 दफा तो हम रोजाना पढ़ते हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, कम से कम 32 से लेके आप समझ लें 44 तक रोजाना हम अगर सुनते हैं और नवाफिल भी मिला लें तो 44 तक, लेकिन कम से कम 32 दफा हम पढ़ते हैं। तो इसलिए इसका तलफ़ुज़ और इसके हर हरूफ की पूरी तरह शनासाई हमें होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा वक्त लगाते हैं तो फिर हमें पता चल जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि सूरतुल फातिहा में आप मुझे दोनों गौर से देखें कि कौन से हरूफ हैं जो भारी आवाज में अदा होने वाले हैं। जी बिस्मिल्लाह से शुरू करें, बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह में एक तो रॉ है ना, अर्रहमान में ना, अर्रहीम, इसमें भी रॉ। बिल्कुल सही। फिर क्यों रा ठीक है, क्या था रूल? रा के ऊपर फतह हो या दमा रॉ हो? के ऊपर फतह या दमा हो तो फिर उसको भारी आवाज में तरकीक के साथ तफखीम, हाँ जी, तफखीम के साथ पढ़ते हैं। और अगर रे के नीचे रे नहीं कहना, रे नहीं कहना, रॉ के नीचे कसरा हो तो फिर उसको हम तरकीक के साथ पढ़ते हैं। बिल्कुल जज़ाकल्लाह। और पहली नीचे आए अगली लाइन में पूरी मुझे बताएं कि और कौन सा रा इसमें तक लेटर भारी आवाज में सूरत फातिहा में? ये रा भी है, बिल्कुल ये रा भी है जी, रब वाली भी है, हा भी है ना, हाथ थ्रोट लेटर है। नहीं मैं सब सिर्फ भारी आवाज में देख रहा हूँ। अच्छा, और पूरी बताएं। सूरत फातिहा से आप हाँ कह रहे हैं? जी। अच्छा अच्छा, यहाँ तक जिन्होंने बता दिया, चले यहाँ बताएं आप कौन से हैं। ये दुआ है, दुआ तफहीम से पढ़ते हैं ना जी, दुआ है। लेकिन ये इससे पहले साद रा, बिल्कुल जी स्वाद भी, और एक और भी है ना, मुस्तकीम, कॉफ भी है, काफ भी है। अच्छा, इसी आयत में एक और भी है, वो मुझे दोनों में से कौन बताए? नहीं इसी आयत में बताएं एक और आ रहा।
स्वाद तो हो गया ना, स्वाद भी है, मोटा अब बता दिया आपने, बता दिया, रा भी बता दिया, ता भी बता दिया, कॉफ बता दिया, एक और है। जी। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। हमने सीखा था कि 3 हरूफ ऐसे हैं जो मशरूत तौर पर भारी आवाज में अदा होते हैं। वो 3 हरूफ कौन से हैं? रॉ, अलिफ, रॉ और लाम। अब इस अलिफ को ये देखें यहाँ पे ये देखें, अलिफ से पहले रॉ थिक वाली साउंड वाला है या लाइट साउंड वाला है? थिक। तो ये रा की जो आवाज अलिफ लंबा कर रहा है, तो ये फिर अलिफ भी थिक आवाज वाला है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और इस लाइन में कोई है नीचे? जी, तुआ है ना? नहीं नीचे वाली इस लाइन में रा बिल्कुल सही है, स्वाद भी है और तुआ भी है, वही। हाँ जी, और गाइन जी, जी, ठीक है। और कोई है? जी, दोबारा ठीक है। अब ये देखें कि जब आप प्लेन टेक्स्ट में ऐसे देखती हैं तो आपको फौरी तौर पर पता चलना चाहिए कि कौन सा हरफ थिक आवाज वाला है, कौन सा हरफ ऐसा जो थिन आवाज वाला है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं कि हरूफुल मद्दा कौन से हैं? बिस्मिल्लाह से शुरू करें। अच्छा ये देखें, या मद्दा यहाँ पे है, ठीक है। या से ऊपर यज़म है और उसके पिछले हरफ के नीचे ज़ेर है, ठीक है। ये हरूफुल मद्दा हो गया ना। यहाँ भी देखें, ये वही है। यहाँ देखें, या के ऊपर सुकून है, दाल के नीचे कसरा है, हो गया। अब ये यहाँ पे ये देखें, यहाँ देखें अलिफ मद्दा, ठीक है। ये यहाँ पे है कोई? जी, नून के बाद जो है अलिफ है, तो ये फिर अलिफ मदिया है, ठीक है। यहाँ पे है जी, अलिफ मदिया, ये रॉ के बाद। अच्छा, अब दोनों के लिए क्वेश्चन है कि मुझे बताएं कि हमजा कहाँ पे है भी है कि नहीं है यहाँ पे हमजा? जी नहीं, हमजा की बात कहीं नहीं है, सूरह फातिहा में नहीं। अलिफ के ऊपर फतह हो तो वो क्या होता है? अलिफ के ऊपर ये हमजा की आवाज है, ठीक है। ये हमजा की आवाज है। ये हमजातुल वस्ल का असूल हमने अभी आगे जाके पढ़ना है। जब अलिफ ब्लैंक हो और नेक्स्ट लेटर लाम हो तो इसके ऊपर फतह आती है, तो फिर इसलिए हम इसको पढ़ते हैं अर्रहमानिर रहीम। तो ये भी हमजा की आवाज है, ये भी हमजा की आवाज है, देखो, ठीक है। इसलिए क्विकली हमें रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, और ये आइन है और हमजा है, इन दोनों का हमें फर्क करना आना चाहिए, ठीक है। तो इशबाइया हरकत कौन सी हैं, कहाँ पे हैं? किसी हरफ के ऊपर अगर इशबाइया इशबाइया हरकत खड़ी जबर या खड़ी जेर या उल्टी जी, ये मीम के ऊपर है इशबाइया, और फिर ये आइन के ऊपर है, फिर रहमान की मीम, ये मालिक की यौमिद्दीन है, ठीक है। इसको कितना लंबा करके पढ़ना चाहिए? इसको 2 सेकंड। वेल डन, जज़ाकुमुल्लाह। अब आखिरी सवाल है आपसे, मैं उसके बाद हम उसको खत्म करते हैं। ये हमने सीखा था कि लाम जो है वो मशरूत तौर पे हैवी है या हमेशा हैवी लेटर? मशरूत तौर पे हैवी। अच्छा, यहाँ पे 2 लाम हैं, देखें यहाँ पे, इसमें बताएं कौन सा लाम हैवी है? इसमें कोई भी नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे ना फतह है और ना दम्मा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। एक्सीलेंट, वेल डन, जज़ाकमुल्लाह। अब कोई आप में से एक को सूरत को पढ़ दे, तिलावत करके फिर हम आगे चलते हैं। मैं पढ़ दूं? जी प्लीज। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जज़ाकल्लाह आपने अच्छी तरह की या ता इसका ध्यान रखना था हिम को यहाँ भी लंबा आपने नहीं करना खींचना अभी हमने कहा था कि मीम रूल आएंगे जहाँ पे हमने सीखना है लेकिन यहाँ पे इसको हम हिम लंबा नहीं इसकी ट्यून बनाने के लिए लंबा नहीं कर सकते ठीक है जी सॉरी चलें बहुत शुक्रिया आपका अब आज का लेसन मोहतरम मोहित हामिद साहब जी जज़ाकल्लाह अमानुल्लाह साहब मोहतरम सामीन आज का जो नया सबक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तनवीन। तनवीन का मतलब है तलफ़्फ़ुज़ में नून की आवाज़ पैदा करना। हमने पढ़ा था फ़तहतैन, दम्मतैन और कसरतैन यानी दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश, इनको तनवीन कहते हैं, जिसमें एक हरकत को बुनियादी हरकत यानी फ़तहा, कसरा और दम्मा के तौर पर पढ़ते हैं और दूसरी हरकत को नून साकिन की आवाज़ पैदा करते हुए पढ़ते हैं। जिस हर्फ पर तनवीन हो उसको मुनव्वन यानी तनवीन वाला हर्फ कहते हैं। अमूमी तौर पर मुनव्वन हर्फ को 2 सेकंड गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। यहाँ अमूमी तौर पे इसलिए कि आगे चल के हम इसके साथ मुंसलिक बहुत से और असूल भी पढ़ेंगे जिसमें वो 1 सेकंड की आवाज़ की बजाय 2 सेकंड की आवाज़ नहीं होगी, 1 सेकंड होगी। लेकिन इस वक्त इस तनवीन के असूल को पढ़ने के लिए हम जितने भी अल्फाज को मश्क के लिए इस्तेमाल करेंगे उसमें हम 2 सेकंड के गुन्ना के साथ ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम मिसाल ले लेते हैं ब यानी बा की। इसके ऊपर एक फतहा हो तो आवाज़ होगी ब। अगर तनवीन हो यानी 2 फतहा के निशान हो, 2 तिरछी लाइनें, तो एक लकीर फतहा कहलाएगी और दूसरी तिरछी लकीर जो है वो नून साकिन की आवाज़ पैदा करेगी। तो ये ब जो है बन बन जाएगा। आपने देखा कि ब और नून की आवाज़ को मिलाकर बन पढ़ा गया। इसी तरह कसरा, अगर 2 कसरतैन हों तो उनमें से एक तिरछी लाइन कसरा कहलाएगी और दूसरी नून साकिन। बी की साउंड जो है वो बिन बन जाएगी। इसी तरह बू यानी दम्मा के साथ एक दम्मा और दूसरा नून साकिन की आवाज़ बुन। तो आपने देखा कि ये जब 1 से 2 हो गए, तनवीन का असूल अप्लाई हुआ तो नून साकिन की आवाज़ 2 सेकंड के लिए पैदा हुई। आइए इसको हम आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा और। फतहतैन जो हैं, जिस तरह आपने देखा कि 2 ज़बरें ब और नून साकिन 2 सेकंड, तो ये बन गया बन। लिखने में इसको बा के ऊपर 2 ज़बरें या फतहतैन भी डलती हैं, लेकिन पढ़ने में बा नून साकिन बन। जिस तरह के किताबा एक मिसाल है, तो उसके ऊपर जब फतहतैन आएगी तो किताबन बन जाएगा। इसी तरह कसरतैन यानी 2 ज़ेर बी बिन, लिखने में बा के नीचे कसरतैन और पढ़ने में बी नून साकिन बिन। इसी तरह दम्मतैन 2 पेश बू और नून साकिन, लिखने में दम्मतैन लिखा जाएगा, पढ़ने में बुन पढ़ा जाएगा। तो आपने देखा कि ये 2 सेकंड नेज़ल साउंड। जहाँ पे तलावत के दौरान ऐसे हरूफ आए जहाँ पे ये असूल
اپلائی ہو رہا ہو وہاں پہ 2 سیکنڈ کا رول اپلائی ہوگا، اور یہ بالکل سپیڈ بریکر کی طرح، جس طرح آپ فلو میں پڑھ رہے ہیں تو اس آواز کو نیزل ساؤنڈ میں لاتے ہوئے 2 سیکنڈ کے لیے آپ ایسے کریں گے جیسے گاڑی کو آپ ایک سڑک پہ چلاتے ہوئے آہستہ کرتے ہیں، سپیڈ بریکر سے گزر کے آگے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کچھ حروف میں اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ کتب، احد، نبأ، حمر، وسطا۔ تو آپ نے دیکھا کہ طا تھک، اس کو تھک پڑھا اور نیزل ساؤنڈ کے ساتھ، وسطا، خشب، لبنا، مثلا، مثل، فنزل، ولدا، حرما، فرش، جداد، لبن، همذة، عنق، قدم، ہدن۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح تنوین کا اصول فتحہ، کسرہ اور ضمہ کی آواز کو نون کے ساتھ، نون ساکن کے ساتھ ملانے والی آواز بن جاتی ہے اگر یہ فتحتین، کسرتین اور ضمتین۔ تو آگے میرے دوست رفیع شاہ نواز صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے دوسرے سبق کو۔ جی شکریہ حامد معیز صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آگے ہے تشدید کے متعلق کہ کسی بھی حرف کے اوپر سین کے 3 دندانوں یعنی کہ جس طرح سین کے 3 دانے ہوتے ہیں، انگلش میں ڈبلیو کی طرح علامت کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید کی علامت ہو اسے مشدد یعنی شد والا حرف کہتے ہیں۔ شد کی علامت دراصل عربی زبان میں ایک متحرک اور ساکن حروف کو اکٹھا لکھنے کا طریق ہے، یعنی ایک دفعہ حرف کسی بھی حرکت کے ساتھ اور پھر وہی حرف سکون کی علامت کے ساتھ، یعنی پہلے وہ ساکن اس کا ساؤنڈ بنے گا، پھر ساتھ اس کی جو حرکت ہوگی وہ اس کی ادا کی جائے گی۔ مشدد حرف پڑھتے وقت 2 حروف کی ادائیگی کے مطابق پڑھنا چاہیے، لیکن حرکات کو لمبا نہیں کرنا، وہ غلط ہوگا۔ شد والا حرف ہمیشہ پچھلے متحرک حرف کے ساتھ مل کر ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ اصول یاد رکھیں کہ جس حرف پر بھی تشدید ہوگی اپنے سے جو اس سے پہلا حرف ہوگا اس کے ساتھ کو ہٹ کریں گے، یعنی ساکن کو کریں گے پہلے، پھر اس کا جو علامت ہوگی پڑھی جائے گی اور اس کو مضبوطی کے ساتھ ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے تشدید مثالیں ہیں۔ اب ربی، تو یہ اس طرح نہیں ہوگا، ربی نہیں، ربی، ربی یعنی بی لمبا نہیں ہوگا، لیکن با پر تھوڑی سختی کر کے ربی، توقف کر کے تھوڑا اس طرح، جیسے آپ کے سامنے یہ سامنے سلائیڈ پہ مثال بھی دی ہے، رب اور پی، تو یہ دونوں کو ملا کے ایک لفظ بنایا گیا ہے ربی۔ اسی طرح ان، تو اننا نہیں، ان اور نا کو اکٹھا کر کے لکھا گیا ہے تشدید کے ساتھ، ان۔ اس جگہ نون کی فتح کو بھی لمبا پڑھنا غلط ہوگا، یعنی کوئی جو حرکت اگر اس کے اوپر ہے فتح کا ضمہ، جو عام 3 حرکات ہیں، وہ کوئی بھی لمبی نہیں ہوگی جب تک کوئی آواز لمبے کرنے والی حرکت نہ ہو۔ تو آگے ہم اس کے دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، یہ اس کی مشق ہے۔ تو یہ پہلا لفظ ہے ربی، صدقہ، صدقہ، تو دیکھیں آپ دا کی آواز لمبی نہیں ہوگی، اور صدقہ، حبن، ابھی جیسے معید حامد سے بھی بتایا کہ جو تنوین ہوگی اگر ایک لفظ میں پریکٹس کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں آگے کیا ہے، تو یہ لازمی یہاں گننا ہوگا، حبن، یعنی حبن نہیں ہوگا، حبن، فروت، تلہا، یہ دیکھیں لہ پھر ہا، تلہا، اسی طرح
सुइरत, सुइरत नहीं होगा ये, सुइरत। इस तरह शक्किन, सबन, तुहर्रिक, तुहर्रिक। तो ये काफ जुम्बश ना इसमें आए क्योंकि ये कलकला हरूफ में शामिल नहीं। तो तुहर्रिक, उतुल्लिन, उतुल्लिन, उतुल्लिन। इसी तरह यस्सा, यस्सरहु, क़द्दमत, क़द्दमत, कुव्वी, कुव्विरत, क़द्दम, क़द्दम। तो कदम फौरी तौर पर नहीं हुआ, दाल पर तशदीद वाले पर थोड़ी देर वक्फ होगा, क़द्दम। इसी तरह अब जहां पर दाल पर क्योंकि वर्टिकल फतह खड़ी जबर है, तो यहाँ हम इसको फतह शिफाइया भी कहते हैं इसे, तो यहाँ वाल हम लंबी करेंगे, किज़्ज़ाबन। तो यहाँ हम लंबी कर सकते हैं 2 सेकंड, किज़्ज़ाबन, उत्तिलत, उत्तिलत, उज्जिलत, ठहर के यानी हर तशदीद पे, जुब्बिजत, तस्वद्दा, तस्वद्दा, अखफर, फिर खर, अखफर, सॉरी, अखफरा, अखफरा, शक्कन, ये थिक लेटर है कॉफ और तनवीन होगी क्योंकि शक्कन, लेकिन हिट करके पहले कॉफ को। यहां पर ये काफ जो बारीक आवाज में, कल्लुन, 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 ज़ुल्लिलत, 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 उक्तितत, उक्तितत, उक्तितत। यहां देखें 2 हरूफ पर तशदीद है, तो पहले स्वाद को हिट करेंगे मीम के साथ, फिर उसकी जो अलामत है उस पर फतह उसके साथ हिट करेंगे दाल को, यानी हर तशदीद लाजमी हिट होगी अब से पहले वाले हर्फ के साथ। यानी ये अगर पढ़ेंगे ना मुसद्दिकीना तो ये गलत होगा, मुसद्दी, मुसद्दिकीना, मुसद्दिकीना। इसी तरह और इन हरूफ पर आमतौर पर तलावत में गलती होती है, तो ये भी पहले यश पे आवाज रुकेगी, फिर शक पे, यशक्कु, यशक्कु। इसी तरह यहां पर एक तशदीद है, तशक्कु, तशक्कु, यहां तश नहीं होगा, तशक्कु, तशक्कु। आगे फा, यहां भी 2 तशदीद आ गई, तो फा अस्वद्दा, अस्वद्दा, फअस्वद्दा, फअस्वद्दक़ा, फअस्वद्दक़ा। आगे है यस्सअदु, यस्सअदु, यानी आइन को जो पता है वो उसकी अदायगी होनी चाहिए बकायदा, यस्सअदु। आगे है सयज़क्करु, तो यहां भी आमतौर पे तलावत में सयज़क्करु, तो सयज़क्का नहीं होगा, पहले यज फिर दक, सयज़क्करु, शीन भी बारीक आवाज में, सयज़क्करु। तो ये है प्रैक्टिस मस्ट जो है। जज़ाकुमुल्लाह रफी साहब। अब प्लीज अगर आप हाथ खड़ा करें तो हम प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं अपने शामिलीन के साथ। तो एक एक लाइन आपने पढ़नी है, एक लाइन आपने यहाँ पे इधर से पढ़नी है, एक लाइन आपने यहाँ से पढ़नी है। तो रूल आपने मद्देनजर ये रखना है, जहाँ पे फतह कसरा दमा उनका ख्याल रखना है, जहाँ पे इशबाइया हरकत है आपने उनका ख्याल रखना है, आपने तशदीद का ख्याल रखना है, आपने तनवीन का ख्याल रखना है, और तफहीम और तरकीक हरूफ का ख्याल रखना है। तो बारी बारी इंशाल्लाह मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप प्लीज पढ़े, एक लाइन वहां से एक लाइन वहां से, 2 लाइनें आपने पढ़नी। और जब एक पढ़ने वाले पढ़ लेंगे एक लाइन, तो फिर इंशाल्लाह मैं उसमें बता दूंगा कि गलती हुई है कि नहीं, तो इंशाल्लाह उसके बाद जारी रहेगा सिलसिला। चलो जी। 5126 प्लीज, मैंने आपको अनम्यूट किया। आपने पहले अभी पढ़ा? जी पढ़ा था। आप प्लीज फिर किसी और को मौका दे दो। ठीक है, शुक्रिया।
نیکسٹ 5231. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پلیز پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تطلع رجت غصۃ ذرۃ. جزاک اللہ. اس میں جو یہ دیکھیں نا پہلا جو ساؤنڈ ہے اگر ہم پہلے غور کریں نا پہلے یہ تت یعنی تو جو تھک لیٹر ہے تو تطلع تو یہاں پر اس کی آواز پر کر کے موٹی ہونی چاہیے پر کر کے. اسی طرح یہ جو سواد ہے یہ بھی تھک لیٹر ہے تو پڑھنے والے کے سامنے نا اس لفظ کی تصویر آ جائے مجسم طور پہ وصفاتن تو وصاتن نہیں ہوگا. اس کی طرح را جو ہے یہ بھی تھک لیٹر ہے. آپ کو جب فتح ہے تو یہ اس کی بات بھاری ہوگی. ذراتن تو یہ تھی مسٹیک. آپ اب ایک جان سے پڑھیں پلیز. غدقن اخن رسول قطرن قطرن. ہاں جی تاغ بری کا بعد میں ہوگا پاتا قطرن. بہت شکریہ. اب آپ پلیز نیچے کر لیں ہیں دوسروں کو موقع. 5285 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. پلیز ایکسپٹ کریں. جنہوں نے پڑھ لیا وہ پلیز ہاتھ اپنے نیچے کر دیں تاکہ میں باقیوں کو موقع مل جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہاں سے پڑھیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جلدی میں نہیں پڑھنا, جلدی میں نہیں, ایسا ایسا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمدن بشرر رحقن نفر. جزاکم اللہ خیرا. جب بھی پڑھنے والے جب بھی تعوذ اور بسم اللہ پڑھیں وہ کیونکہ یہ بھی قرآن کریم کی بسم اللہ بھی آیت ہی ہے تو تعوذ بھی حکم ہے تو بڑے آرام سے سکون کے ساتھ یعنی خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی کریں اس کی بھی. جزاک اللہ. آگے چلیں. یہ پڑھیں. تفرق یہ دوبارہ ذرا بولیں. یہ دوبارہ بولیں. تفرق تفرق قدر خفت يتقدم. جزاکم اللہ. نیکسٹ 5177 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پلیز پڑھیں. السلام علیکم. 5177. جی السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرتن تنزل بستی سبح. جزاکم. جی زبد الہ شامخات الہ. گڈ ماشاء اللہ. نیکسٹ 5167 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. پلیز ایکسپٹ کریں. 5167. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صالحا بلاغ عجبا. یہاں سے پڑھیں. یسبح فزت. یسبح. اب ٹھیک ہے آگے چلیں. میں بتاتا ہوں. آگے چلیں. فزت
کذبتم. اچھا اس میں جو پہلی ہے مسٹیک، یسبح، ہا کے اوپر دمہ ہے نا، تو ایک سیکنڈ، یسبح یعنی آواز لمبی نہیں ہونی دینی، ایک بات. دوسری جو دوسرا لفظ ہے فضت، فضتن نہیں ہے، یہ ذات تھک لیٹر ہے، فضواتن، فضواتن، فضوتن. فضوا، فضوا، فضواتن. اور اس کے بعد جو آخری ہے حرف، یہاں پر با جو حروف قلقلہ میں سے ہے، کذبتم، کذبتم، بولیں ذرا یہ والا، کذبتم. کذبتم، کذبتم. اور یہ بھی بولیں ذرا، فضواتن، فضواتن. فضوتن. یہ بھی ہا کو، فضوتن. یا بھی ہا کو کنٹرول کرنا ہے. اوکے. یسبح. ہاں جی. چلو شکریہ بہت. نیکسٹ میں G5265 میں آپ کو السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس فصب بشر بشر قصیب. اگلی. حربا قبس صحفا شعب. جزاک اللہ. جو آپ نے پڑھا نا اعوذ باللہ، یعنی جو تشدید ہے نا باللہ، تھوڑا توقف کر کے پڑھیں تو اور خوبصورت ہو جائے گی اس میں تلاوت آپ کی. جزاک اللہ. چلیں نیکسٹ میں نے ریکویسٹ کروں 5425 پلیز ایکسیپٹ کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصب نہیں اوپر والی، اوپر والی، اوپر والی. دولالۃ بررۃ حرج اذن فجرت فمهل فصل لربك. جزاک اللہ. نیکسٹ 5246 پلیز میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل قيمة فسبح يحرم. یہ جو یعنی ہاک نا ٹچ کی نہیں آئی، فسبح یعنی فسبح سمپل پڑھا گیا ہے. دوبارہ سے بولیں. فسبح. ٹھیک ہے. نسك بأخ عابدات قانتات. اس کو دوبارہ بولیں یہ لفظ جو سیکنڈ لاسٹ. عابدات. جزاک اللہ. شکریہ. نیکسٹ 5191 میں نے ریکویسٹ کروں پلیز پڑھیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسکن آخری. فنظرۃ حمر فئۃ لقسم
یہ ذرا پہلا والا دوبارہ بولیں، را کو پر کرے ذرا واضح کرے ذرا. فنظرۃن. جزاک اللہ. ماشاءاللہ آپ کی جو فتح کسرہ دمہ کی حرکات کی ادائیگی ہے بالکل اچھی ہے. یہ والی ہاں یہ دو لائن بڑی عام نیچے والی یہ لاسٹ ون نہیں یہ والی پڑھیں. یہ والی اچھا ٹھیک ہے. یدعو یفر یحل یرد انتم احش. یہاں تک ہی بس ٹھیک ہے، کسی اور کو موقع دیں. بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ فاروقی صاحب، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، پلیز ایکسپٹ کریں. جی سر، جزاکم اللہ. یہاں سے پلیز پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتم احش احش نقص تقشعر. یہ دوبارہ ذرا تقشعر. ایک اس کے علاوہ یہ جو قاف ہے نا حروف قلقلہ میں تقشعر دوبارہ بولیں. تقشعر. یہ آپ نے ٹھیک کر لیا خود ہی. احشو جب دار لگایا تھا ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ پڑھیں. یہ چلیں یہ بھی. غدقن اخن رسل. یہ مجھے بتایا تھک لیٹر ہے یا تھن ہے؟ اخن. نہیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں. پڑھا ٹھیک ہے آپ نے. یہ خواہ کہتے تھک لیٹر ہے کہ باریک ہے؟ نہیں سر یہ ٹھیک ہے. ٹھیک. قطر. یہ دوبارہ یہ پہلے اس سے پہلے والا بولیں. رسل. آگے قطر. اس قاف کو تھک لیٹر ہے موٹا کر کے بولیں. قطر. جزاک اللہ. گڈ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہو. اچھا 5191 میں نے آپ کو انمیٹ کیا، پلیز ایکسپٹ کریں. السلام علیکم. اچھا 5176 اچھا آ رہے ہیں، یہ پڑھیں. I already read. I'm sorry. پلیز آپ نیچے کر لیں پلیز. جی جی. 5176 میں نے آپ کو انمیٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں سیکنڈ لائن پڑھیں. آمدن. نہیں پہلے تعوذ اور بسم اللہ بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تعوذ دوبارہ پڑھیں. اعوذ باللہ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سکون کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں دیکھا نا ماشاءاللہ. آگے چلیں. آمدن بشرر راحتن نفرن. ابھی جو بتایا گیا تھا کہ تنوین نا ڈبل کسرہ ڈبل فتح ڈبل دمہ، تو 2 سیکنڈ میں گنا کرنا ہے ہر جگہ ہی. آمدن بشررن راحتن نفرن، تو یہ ہے. شکریہ. 3079 میں نے آپ کو انمیٹ کیا. 3079. السلام علیکم. السلام. یہ پڑھے بیٹا یہاں سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
Bismillahirrahmanirrahim. Rapatun ilahin samikhatin ilahan. یہ بیٹا جہاں بھی یہ نا تنوین ہے ڈبل دمہ ڈبل کسرہ ڈبل فتح تو 2 سیکنڈ گنا کرو دوبارہ پڑھو تو زابا دون ایسے ساری آوازیں کرو. Rapatun ilahin samikhatin. نہیں یہ بھی تنوین لمبی ہوگی نا. Samikhatin ilahan. نہیں تنوین 2 زبر ہے نا دوبارہ. Ilahan. شاباش یہ ہوگا. یہ پڑھو یہ واللہ. Anikum شاباش ahussu گڈ. nakussu taksailu. شاباش پھر پڑھو یہ. Taksailu. شاباش. ماشاء اللہ. 5291 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا پھر ایکسپٹ کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کدھر سے جی؟ یہ والی یادعو نہیں یدعو یدعو آئین کے بعد یدعو. یہ لفظ نا سورۃ المعون میں ہے اور اکثر لوگ یہاں غلطی کر ید الیتیم تو یہ ہے یدعو الیتیم. یہی بالکل یہی لفظ ہے یدعو. وہ لمبی نہیں کرنی دوبارہ. وہ لمبی نہ ہو آواز. یدعو یفر یحل ٹھیک یرد ٹھیک. صالحا بلغن. یہ دیکھیں بلاغن امم عجبن. نہیں عجبن. دیکھیں جب بھی آپ نے قرآن کریم پڑھنا ہو پریکٹس کرنی ہو پہلے آرام سے الفاظ کو دیکھیں ان کی علامتوں کو دیکھیں پھر پڑھیں تو پھر انشاءاللہ یہ غلطی نہیں ہوگی جو جلدی میں ہوتی ہے. جزاک اللہ. شکریہ بہت. نیکسٹ فرزانہ ہاشمی صاحب. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ لاسٹ پڑھنی. حربن. دوبارہ ذرا. حربن. یہ دیکھیں ڈبل فتح ہے دمہ نہیں ہے. حربن ابسن. ٹھیک ہے. صحفن صحفن شعبن. اس میں جو آپ نے نشیطوا بولا نا وہ واو کا ٹچ کریں گے. من الشیطوا نہیں من الشیطوا یعنی مشطوا نہ ہو واو کا اس میں آواز نہ آئے. من الشیطان الرجیم تو یہ ٹھیک کرنے والے ہیں. باقی ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. اب نیکسٹ عتیقہ صاحبہ میں نے آپ کو انمیوٹ کیا لیکن آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ کو. یہ پڑھیں پلیز. تعوذ اور تسمیہ کے بعد. السلام علیکم. الحمدللہ. نہیں یہاں سے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. اس میں سب سے پہلے جو بات ہے جو آپ نے تعوذ پڑھا ہے اعوذ باللہ، او نہیں، اعوذ باللہ. نمبر 2 یہ دیکھیں یہ عین ہے تو رب العالمین، عالمین نہیں، رب العالمین. اور بسم اللہ میں آپ نے الرحمہ، ہررا سمپل پڑھا ہے، الرحمہ، الرحمہ، را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، نررا یہ بھی پر کر کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد جی الرحمٰ الرحیم. اور یہاں پر آپ نے یوم الدین، یوم الدین. اور یہاں دیکھیں یا پر تشدید اور فتح کے ساتھ الف ہے، تو جب بھی فتح والے حرف کے ساتھ آگے الف ہوگا تو آواز 2 سیکنڈ لمبی کریں گے. یا یعنی ٹھہر کے سکون کے ساتھ پڑھیں گے، ایاک نعبد. اسی طرح یہاں بھی وہی سیم غلطی تھی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور جہاں پر جو صراط اللہ یعنی صراط اللہ نہیں، طلّہ تو بھی تھک لیٹر ہے، صراط الذین انعمت علیہم. تو آگے ایک اور لاسٹ دیکھتے ہیں 5205 میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز تیزی نہیں کرنی ہے، آرام سے پڑھیں پلیز. تعوذ پہلے پڑھیں ضرورتی کے ساتھ، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر آرام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جزاک اللہ. پہلے تو یہ جو آپ کا ہے ایاک نعبد، ایاک نعبد، نعبد نہیں، آئین کی ادائیگی ہو سافٹ آواز کے ساتھ، نعبد. اور اس کے بعد اہدنا الصراط، را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے اور طول کو بھی، اہدنا الصراط المستقیم. تو باقی اچھی کوشش کی آپ نے اپنی عمر کے مطابق. یہاں پر جو مالک یوم الدین. جی شکریہ. 5116 اب آپ کلاس کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، دعا آپ پڑھ دیں پلیز. 5116 جی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. دعائیں. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. آمین. جزاکم اللہ. سب کا شکریہ آج کی کلاس میں شامل ہونے کا. پلیز کوشش کریں کہ آپ گھر میں جتنے بھی رول ابھی تک ہم نے سیکھے، ہم نے دہرائی بھی کروائی تھی، ان سارے رول کو سورۃ الفاتحہ میں گھر بیٹھ کے اپلائی کریں.
ایک ایک رول کو ایک ایک جو 10 باتیں میں نے آج ریوائز کروائی تھی ان 10 کی 10 چیزوں کو آپ سورۃ فاتحہ میں گھر بیٹھ کے اپلائی کریں تو آپ کی تلاوت انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہوگی. تو اگلی پیر والے دن انشاءاللہ دوبارہ 7 بجے کلاس ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.